موضوع الدرس في إثبات الوعد والرد على المشركين، سورة الجاثيہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، ولهذا قال عز وجل ويوم تقوم الساعة ويوم القيامة يخسر المبطلون وهم الكافرون بالله الجاهدون بما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ مالک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمینوں کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ عام آدمی جانتا ہے کہ زمین پہ رہتا ہے، اوپر آسمان ہے، اگر نظر اوپر اٹھاتا ہے آسمان نظر آتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، اس لیے، ورنہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، صرف آسمانوں اور زمینوں کے نہیں بلکہ ان کے اندر جو مخلوق ہے اس کا مالک بھی اللہ تعالی، آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی، زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کا مالک، لیکن کبھی ذکر آ جاتا ہے آسمانوں زمینوں کا، مراد ہوتا ہے سب کا مالک۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق ہو یا مغرب۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ مشرق مغرب اللہ کے لیے، شمال جنوب کسی اور کے لیے نہیں، معنی ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ جیسے دوسری مقام پہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اللہ تبارک و تعالی ہی ملک کے مالک ہیں۔ اور مقام پہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بلند و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بیدہ الملک۔ اور کہیں فرماتے ہیں ملکوت کل شیء، کہیں فرماتے ہیں لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہیں فرماتے ہیں وللہ ملک السماوات والارض۔ جب آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو حاکم بھی اللہ ہے، پھر اس میں حکم بھی اسی کا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں والحاکم فیہما فی الدنیا والآخرہ، آسمانوں اور زمینوں میں وہی حاکم ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر کوئی اللہ کے حکم سے نافرمانی کرے گا تو اپنی عاقبت خراب کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ کو نقصان نہیں ہوتا۔ وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی بڑے تروٹے میں ہوں گے یہ تکذیب کرنے والے، یہ نہ ماننے والے، اس دن دیکھ لیں گے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں قیامت کا بھی ذکر آ گیا، یاد کریں، کبھی قیامت کا ذکر قیامت کے نام سے آتا ہے، کبھی الساعہ
کبھی القاریہ کے نام سے آتا ہے، یہ قیامت کے نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب وہ گھڑی آئے گی یعنی قیامت، یکسر المبتلون، مبتلون کون ہیں؟ هم الکافرون باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، الجاہدون بما انزلہ علی رسلہ من الآیات البینات والدلائل الواضحات، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ نے اپنے رسولوں پہ اتاری ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ کتاب اتاری، آیات اتارے، بینات اتارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، لیکن یہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ وقال ابن ابی حاتم قدم سفیان الثوری رحمہ اللہ المدینۃ فسمع المعافری يتكلم ببعض ما يضحك به الناس فقال له يا شيخ ما علمت ان لله تعالى يوم يكسر فيه المبتلون قال فما زالت تعرف بالمعافر حتى لحق بالله تعالى۔ اب ابن ابی حاتم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے محدث ہیں، مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، دیکھا کہ وہاں معافری یتکلم ببعض ما یضحک به الناس، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ ہنس رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، یعنی خوشی کی اور اس قسم کی مذاق اور باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فرمایا یا شیخ ما علمت، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن انکار کرنے والے جو ہیں گھاٹے میں ہوں گے؟ تم قیامت کو کیسے بھول گئے ہو؟ اگر قیامت یاد ہو تو بندہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس لیے حضور پاک میرے آقا رحمت دو عالم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنتم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں جانتا ہوں، میں احوال قیامت، احوال قبر، عذاب قبر، فتنہ قبر، قیامت اور قیامت کے احوال کو جانتا ہوں، اگر وہ تم جانو تو تم ہنسنا بھول جاؤ، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم زیادہ اللہ کے آگے پھر روتے رہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر رحمت دو عالم صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو آپ سردار ہیں، آقا ہیں، نبی ہیں، لیکن باہر کے لوگ بھی تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، بادشاہ آتے ہیں، ان کے وفد آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھا جوڑا بنائیں، لباس، اچھا کپڑے بنائیں۔ اب تو اللہ نے ہمیں مال غنیمت دے دیا ہے، اب تو غربت کا دن ختم ہو گئے ہیں، اچھا اعلیٰ لباس تھا کہ جس دن کوئی باہر کا وفد ملنے آئے اس دن تو کم از کم آپ اچھا لباس پہن کے بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کیا بات کرتے ہو؟ ان الملک واضع فاہ علی السور رافع بصرہ الی السماء، اللہ کے فرشتے نے سور پہ منہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، متی یؤمر ینفخ، کے پتہ نہیں کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں۔ تو جب زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر لباس کا کیا ہے؟ لباس پہننے سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہوگا تو گزر جائے گی اور اچھا نہیں ہوگا تو گزر جائے گی، لباس نیا ہوگا تو گزر جائے گی، پرانا ہوگا تو گزر جائے گی۔ اصل بات تو اعمال کی ہے کہ آدمی ان کے اندر فکر کرے، اپنے آخرت کے لیے بنانے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے میرے آقا کا لباس مبارک عام سادہ لباس تھا، اور اگر کبھی اس میں پھٹ جاتا تو آپ خود سلائی بھی کروا لیتے تھے، ٹانکے بھی لگا دیتے تھے، تو بالکل سادہ، اس طرف فکر ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ آخرت کا جب فکر آ جائے پھر دنیا کا کیا فکر ہے؟ جب آخرت کی فکر آ جاتی ہے بندے کے دل و دماغ میں تو پھر دنیا کی چیز میں رغبت ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے جب جنت کی نعمتیں سامنے ہوتی ہیں تو پھر دنیا کی نعمتوں کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی۔ تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ شاید کیا کر رہے ہو، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ دن آنے والا ہے جس دن سب تکذیب کرنے والے اور ٹھٹھے کرنے والے جو ہے
گھاٹے میں پڑے ہوں گے۔ اب جناب دیکھیں، فرماتے ہیں کہ فما زالت تعرف بالمعافری حتی لحق باللہ اللہ تعالی۔ حضرت سفیان ثوری کی نصیحت کے بعد حضرت معافری کے دماغ پہ، زبان پہ پھر کبھی ہنسی نہیں آئی جب تک کہ موت آ گئی۔ یعنی وہ لوگ پھر اس طرح نصیحتوں کو قبول کرتے تھے کہ بات کہہ دی بس اس کو سمجھ لی۔ ذکر ابن ابی حاتم ثم قال تعالی وترى كل امة جاثية اي على ركبها من الشدة والعظمة ويقال ان هذا اذا جيء بجهنم فانها تزفر زفرة لا يبقى احد الا جثى لركبته حتى ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ويقول نفسي 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 لا اسألك اليوم الا نفسي وحتى ان عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول لا اسألك اليوم الا نفسي لا اسألك مريم التي ولدتني الى آخرہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ۔ جاسیہ کا معنی کہ گھٹنوں کے بل گر جانا، گھٹنوں کے بل گر جانا۔ تو اب فرماتی ہیں کہ وجہ یہ ہوگی کہ جب جہنم سامنے آئے گی اور جہنم زفرتن ایک آواز نکالے گی جہنم، اس کی دہشت اتنی ہوگی کہ ساری دنیا جو کھڑی ہے اولین و آخرین گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اس ڈر کے مارے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، یعنی اتنے بڑے شان والا پیغمبر ہے لیکن ان پہ بھی دہشت طاری ہو اور لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، ان پر بھی دہشت طاری ہو جائے گی اور وہ بھی فرمائیں گے کہ نفسی 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 لا اسألک الا نفسی، اللہ بس میں اپنے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی وہ مقام ایسا ہوگا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو بھول جائے۔ اسی لیے قرآن کا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا لا حول ولا قوت کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، بیوی خاوند سے بھاگ جائے گی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کا فکر ہی نہیں ہوگا، کہے گا پتہ نہیں میں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا ہوں، میرا کیا حال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی۔ اور ایک روایت آتی ہے کتب متقدمہ سے کہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب قیامت والے دن لوگ حضرت آدم سے کہیں کہ بھی آپ ہماری سفارش کریں، حضرت آدم فرمائیں گے کیا کہہ رہے ہو، میں تو خود ڈر رہا ہوں تو تمہاری سفارش کیسے کروں۔ یاد رکھو یہ ڈر جو ہے نا، وجہ یہ ہے کہ جتنی شان بڑی ہوتی ہے اتنا ڈر بھی بڑا ہو، اس لیے ورنہ انبیاء ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم معصوم ہیں، اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے، تو اب ڈر کا کیا مانا، لیکن عظمت و جلال کا موقع ہے، تو جتنا شان بڑا ہوگا اتنا دل میں ڈر بھی بڑا، اور بندہ جتنا اللہ سے دور ہوگا اس کو کیا ڈر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا، کافر ہیں، مشرک ہیں، وثنی ہیں، ہندو، ان کو چھوڑو آگ لگاؤ، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ساری رات شرابوں میں گزر رہی ہے، عورتیں ننگے ڈانس کر رہی ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، لوگوں مظلوموں غریبوں کی لڑکیوں کو زبردستی اٹھایا جاتا، اس کو کوئی ڈر ہے؟ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈر
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے واقعہ بتلایا، پتہ نہیں کس ملک کا بتلایا، مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جب ہم گئے تو بڑی شدید سردی کا موسم تھا اور ہم نے نماز پڑھنی تھی، اور نماز بھی مغرب کی جس کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ تو سامنے ہمیں ایک کلب نظر آیا، اس پہ بورڈ تھا، وہ کلب تھا، اس کے اندر ہم نے جا کے چوکیدار سے ہم نے کہا باقی سارے کھڑے ہو جائیں، سب کو تو نہیں آنے دیں گے نا۔ ایک آدمی جو انگریزی اچھی جانتا تھا جا کے اس سے کہا کہ بھی ہم مینیجر کو ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ گیا مینیجر کو، نے کہا بلاؤ۔ انہوں نے دیکھا اب داڑھی واڑی پگڑی شگڑی ہے تو بیچارے الگ نظر آتے ہیں نا، اور آج کے لوگوں کے نزدیک تو بیچارے کارٹون ہیں نا۔ آج معزز تو وہ ہے نا جس کے پینٹ پہنی ہو، سوٹ ہو 3 پیس، گلے کے اندر اس نے سلیب لٹکائی ہوئی ہو، بو لگی ہوئی ہو، سر پہ بال الٹے ہوں، بالکل این کاپی نظر آئے انگریز کی، بلکہ معلوم ہو کہ نسلی انگریز یہی ہے۔ آج کل تو معزز آدمی وہ ہے، آج بیچارہ شلوار قمیص والا اور مسواک لٹکایا ہوا ہو، شلوار قمیص سر پہ پگڑی ہو، جناب پنڈلی تک اس کی چادر کرتا ہو، لوگ کہیں گے دیکھو جی کارٹون سب جا رہے ہیں۔ یعنی جو شکل اور لباس بنائے محبوب محمد مصطفیٰ کا وہ کارٹون ہے، اور جو لباس بنائے فرعون، شداد، قارون، کافروں کا وہ معزز آدمی ہے۔ تو بہرحال اس نے بلایا، اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سمے ہم مسلمان ہیں اور ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نووارد ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کہیں مسجد ہے نہیں ہے، اور وہاں مسجدیں کو مینار علامت ہوتی ہیں نا، گھروں میں بنی ہوتی ہیں، مکانوں میں، بلڈنگوں میں۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم کسی کونے میں۔ اس نے کہا اچھا ان ساتھیوں کو بلا لو، میں کلب میں تو اجازت نہیں دے سکتا، میرے لیے ایک بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں اپنے آفس میں لے جاتا ہوں، میرے آفس کے ساتھ کمرہ ہے، تم لوگ وہیں حمام میں وضو بھی کر لو اور میرے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے نماز پڑھ لو، اور مہربانی کر کے نماز پڑھ کے جلدی سے نکل بھی جاؤ۔ ابھی کلب کا وقت نہیں ہوا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد یہاں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ اندر لے گیا، اس نے وضو کیا، کمرے میں جا کے ہم نے نماز پڑھی، جماعت کی۔ جب ہم سلام پھیر کے باہر آئے تو اس نے کہا یار میرا دل کرتا تھا، میں نے چائے منگا لی ہے، اگر برا نہ سمجھو۔ ہم نے کہا جزاک اللہ، بہت بڑی مہربانی، ہم ہوٹل کی یا کلب کی ایسی جگہوں کی چائے وائے بھی نہیں پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کو، انہوں نے کہا نہیں بس مہربانی۔ اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی رکوع میں چلے جاتے تھے، کبھی سجدے میں چلے جاتے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا میرا دادا بھی ایسے کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے میرا دادا بھی شاید پھر تمہاری طرح مسلمان ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ میں نے دادے کے بعد آج دیکھا ہے لوگوں کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے۔ میں نے کہا یار اسی طرح میرا دادا بھی کرتا تھا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ انہوں نے کہا ویسے آپ کون ہیں، نصرانی ہیں یہ؟ انہوں نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہے، اس کو پتہ نہیں کہ نماز میں یہ اونچا نیچا کیوں ہو رہا ہے۔ آج یہی حال ہے ہمارے مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان کہر مذلت میں پڑا ہوا ہے کہ آج کفر دن دنا رہا ہے اور مسلمانوں کو اپنے پاؤں کی نوک کے نیچے رکھا ہوا۔ بھیک بھی ہم مانگتے ہیں تو کافروں سے، پناہ بھی ہم مانگتے ہیں تو کافروں سے، روٹی بھی ہم مانگتے ہیں تو کافروں سے۔ اللہ نے اتنا ہمیں ذلیل کر دیا ہے کہ جب تم نے میرا دروازہ چھوڑ دیا ہے تو اب ٹھوکریں کھاتے ہو۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا یار میں ہوں تو مسلمان لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا حرکت کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یوں ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مٹی پہ پڑ جاتے ہیں۔ ایسے میرا دادا بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی
ہوتا ہے کہ استاد آتا ہے پوری کلاس خاموش ہو جاتی ہے، بڑی بڑی عمر کے طالب جو ہیں وہ بھی بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ لیکن اسی لیے حضرت آدم اور تمام انبیاء کہیں گے نفسی 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 خشیت علی نفسی، حالانکہ آدم جانتے ہیں کہ مجھے معافی مل چکی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ آج پھر پوچھ لیں تو میرے پاس کیا طاقت ہے، اور اللہ کو روکنے والا کون ہوگا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی اللہم انی اسألک نفسی، کہ یا اللہ میں آج اپنے لیے نجات مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دن قیامت کا دن ہوگا اور کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے سوال کریں گے لا اسألک اليوم الا نفسی لا اسألک مریم التی ولدتنی، یا اللہ میں اپنی نجات چاہتا ہوں، آج میں تو اپنی اماں بی بی مریم کے لیے بھی نہیں مانگتا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیٹ میں رکھا ہے۔ یعنی ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، اسی کو قرآن نے فرمایا نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اپنی اماں ابا سے بھی بھاگ جائے گا، وصاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے بھی پیچھا چھڑائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اپنی میں پڑا ہوگا، اور اس دن حال کیا ہوگا؟ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اس دن پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو روشن چہرہ دیں گے، ہنسنے والا چہرہ، مسکرانے والا چہرہ، سونے کی طرح چمکنے والا چہرہ، اور کافر جو ہیں ان کے چہروں پہ مٹی ہوگی، گرد و غبار ہوگا، تباہی کا شکار ہوگا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال مجاہد وقابل الاحبار والحسن البصری وترى كل امة جاثیہ، جاثیہ کا معنی ای علی الرکب، گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ وقال اکرمہ حدثنا متمیزۃ علی ناحیتها وليس علی الرکب، اب فرماتے ہیں جاثیہ معنی متمیزۃ علی ناحیتها، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یعنی ایک طرف پڑے ہوں گے، رکب پہ نہیں ہوں گے، لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ وہ پہلا ترجمہ جو ہے اولا ہے، والاول اولا۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن زید المقری قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الله بن یابا ان عبد الله بن بابا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال کانی اراکم جاسین بالقوم دون جہنم، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے منظر دکھلایا ہے کہ جب ساری مخلوق جہنم کے آگے گھٹنوں کے بل گری ہوگی، پڑی ہو اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار اللہم انا نعوذ بک من فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انا نعوذ بک من الماثم والمغرم وغلبة الدین وقہر الرجال اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضرت اکرمہ کا ایک قول قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن یزید البقری قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الله بن بابا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کانی اراکم جاسین بالقوم دون جہنم، وقال اسماعیل بن ابی رافع المدنی عن محمد بن کعب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا فی حدیث سورہ فتح یتمیز الناس وتعجشوا الامم وہی الذی یقول اللہ تعالی وترى كل امة جاسیۃ كل امة تدعى الى کتابها۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں حدیث سور کے اندر فَيَتَمَيَّزُ النَّاسَ، اب اللہ سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، وَتَجْسُوا الْأُمَمْ، اور بعض جو
اسی کو اللہ نے فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. اب مفسر فرماتے ہیں آدھا فی جمع بین قولین بلا منافات، اسی یہ دونوں قولوں کو جمع کرنے والا قول ہے الحمدللہ. وقوله عز وجل كل أمة تدعى إلى كتابها، ہر بندے کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. کیا بانا؟ نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اب وہ لوگ ہوں گے ایمان والے، ان کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. اب اسی کو قرآن نے دوسری جگہ ذرا تفصیل سے بیان فرمایا. فَأَمَّا لا حول ولا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا نامہ عمل، وہ سب دوستوں کو پکارے گا کہ آ جاؤ آ جاؤ، دیکھو اللہ نے مجھے دے دیا ہے میرا چارٹ، میرا نتیجہ آ گیا. میرا یقین تھا نا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو آج میں کامیاب ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے یہ ملتا ہی نہ، میرے سامنے نہ آتا نامہ اعمال تو زیادہ بہتر تھا. آج میں کیا کر سکتا ہوں؟ آج میں کسی طرح اپنے بچاؤ کا انتظام بھی نہیں کر سکتا. اس لیے مفسر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کل امت تدعا الی کتابها، کتاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کتاب اعمالها، سب کو ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا کہ آؤ جناب لے لو اپنا اعمال، اپنا اعمال نامہ لے لو، اپنی کشف لے لو، اپنی تفصیل لے لو، اور حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اے میرے بندے آج اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، بس تمہارے لیے ہی کا. اب جناب فرماتے ہیں کہ وہ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور جب کتاب رکھ دی جائے گی، یاد رکھو ایک تو کتاب ہوگی نا جس میں سب کچھ ہے، ایک ہر کسی کو اپنا نامہ عمل ملے گا، یعنی اصل موجود کتاب میں ہے، اس کی تفصیل سب بندوں کی تقسیم کر دی جائے گی. اور انبیاء کو بھی اللہ بلائیں گے، گواہوں کو بھی اللہ بلائیں گے. فَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَيْ تُجَازُونَ بِأَعْمَالِكُمْ خَيْرَهَا وَشَرَّهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ دن ہے، آج تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، آج بدلہ دیں گے، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیا ہے. اگر تیرا عمل خیر ہے تو آج بدلہ بھی خیر کا ملے گا، اور اگر تیرا عمل شر ہے تو پھر آج اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی اس کی بھی سزا دی جائے گی. اب فرماتے ہیں قرآن پاک نے جیسے دوسرے مقام میں فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج اللہ ہر بندے کو بتلائیں گے تم کیا لے کے آئے اور کیا پیچھے تم نے چھوڑا تھا. سارے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے، ہر عمل کی تفصیل جو ہے اس کے سامنے آ جائے گی. اس لیے اللہ پاک فرماتی ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا. آج ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالی بصارت اور بصیرت بھی عطا کر دیں گے، سمجھ لے گا چاہے کتنے عذر بیان کرے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وَلِهَٰذَا قَالَ جَلَّ
जल्लत अज़मतहू, अल्लाह ने फरमाया हाज़ा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक़ ऐ यस्तहज़िरु जमीअ अअमालिकुम मिन गैरि ज़ियादतिन वला नुक़्सिन। अल्लाह फरमाएंगे बंदे देखो ये हमारा किताब जो हमने लिखा है सच है, हक है, इसमें न जरा ज्यादा है न कोई कमी की गई है। ववुज़िअल किताब, या तो किताब से मुराद वो किताब असल किताब है, या किताब से मुराद नामे आमाल है। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, अब जो काफिर हैं मुजरिम हैं वो डरते होंगे कि हाय अंदर क्या निकलेगा। वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, और उसके बाद कहेंगे हाय हलाकत, हाय बर्बादी, ये कैसी किताब है, इसने तो हमारा हर अमल लिख रखा है, कोई जरा भी नहीं छोड़ा है। मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। और जो कुछ किया था सारे नामे आमाल के अंदर लिखा हुआ जर्रा जर्रा मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया तेरा रब कभी जुल्म नहीं फरमाते, जुल्म से पाक हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर सिफत नुकसान से पाक हैं। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल अबीद। और कहीं फरमाते इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, अल्लाह जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं फरमाएंगे। ये नहीं होगा कि किसी की छोटी नेकी को छोड़ दिया जाए, ये नहीं होगा कि किसी के गुनाह को बड़ा बना के लिखा जाए, नहीं, जो अदल होगा और हक होगा। वक़ौलुहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून ऐ इन्ना कुन्ना नअमुरुल हफ़ज़त अन तक्तुबु आमालकुम अलैकुम। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे आज पढ़ लो, ये हमने तो सिर्फ हुक्म दिया था मलाइका को कि जो मेरा बंदा करे वो लिखते जाओ, ये तुम्हारा किया करा है, हमने तो सिर्फ लिखा है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, ये तो नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई जुर्म का इजाफा कर दें। जैसे इस दौर की पुलिस है, पैसे दे दो तो 10 दफात लगा देंगे, अगर दूसरी पार्टी दे दे तो कहेंगे कोई दफा लगती नहीं है तो जुर्म ही नहीं बनता यार, क्या करो, जाओ कोर्ट में जाके दावे शावे करो। ये तो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है ही नहीं। और अगर पैसे दे दो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह सारे दफे लगा दें, सिर्फ क्योंकि बंदा ना मिला ना 302 नहीं लगाएंगे, बाकी सारे लगा देंगे। इक़दाम कत्ल है, कत्ल करना चाहता था, साथ खड़े होकर हमला करवाया, उनको शाबाश देता रहा क्योंकि शरीक करना है ना जुर्म में। ये तो फिर बंदे हैं ना, अल्लाह के यहाँ तो इंसाफ है, अदल है, जो लफ्ज कहा है उसी का हिसाब होगा, ना ज्यादा होगा ना नुकसान होगा, इंसाफ ही इंसाफ होगा। और उसके बाद फरमाते हैं क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व गैरुहु तक्तुबुल मलाइकतु अमालल इबाद सुम्मा तसादु बिहा इला समा फयुक़ाबिलूनल मलाइकत अल्लज़ीन फी दीवानिल अमाल अला मा बिअयदिल कतबति मिम्मा कतब लहुम मिनल लौहिल महफूज़ फी कुल्लि लैलति क़द्र मिम्मा कतबहुल्लाहु फिल कतबि अलल इबाद क़ब्ल अन यख़्लुक़हुम फला यज़ीदु हरफन वला यनक़ुसु हरफन सुम्मा क़रा। अब जनाब फरमाती हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के फरिश्ते बंदों के आमाल को लिखते, लिखने के बाद उनको आसमानों की तरफ ले जाते हैं और फिर वहाँ जो फरिश्ते जिनकी दीवान पे ड्यूटी है उनको दिखलाते हैं। उनके पास पहले से लिखा हुआ मौजूद होता है, जो लैलतुल कदर में उनको चिट्ठा मिल जाता है कि फला ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। उसको जब वो मिलाते हैं तो देखते हैं कि ना कोई हर्फ ज्यादा है ना कोई नुकसान है, जो अल्लाह ने लिखा था वही कुछ उन्होंने किया है। उसके बाद जब उन्होंने फरमाया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाती है कबल आई फिर मिलाएंगे उस किताब से जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके पैदा होने से भी
بھی پہلے لکھ دی تھی. اول ما خلق اللہ القلم ثم قال اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالی نے جو قلم پیدا فرمائی حکم دیا لکھ لو اور سب لکھا ہوا. اب جب ملائیں گے وہ فلا یزید حرفا ولا ينقص حرفا، نہ کوئی حرف زیادہ ہوگا نہ کوئی کم ہوگا. ثم قرأ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واللہ اعلم. بھائی مجھ سے تو یہ پتا نہیں جاتا. کہتے جی کہ یہ جو فوٹو دیا گیا ہے کہ یہ خط مبارک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اور حضور پاک نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. میرا بھائی یہ تو درست ہے کہ حضور کا خط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے جن میں سیدنا علی ہیں، حضرت زید ہیں، خلفاء راشدین ہیں، حضرت معاویہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ لکھتے تھے. اگر کبھی حضور نے بادشاہوں کو خط بھیجے ہیں تو آپ نے حکم دیا ان نے لکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت بھی آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو علم نہیں تھا کہ قرآن کیا ہوگا، وحی کیا ہوگا، تفصیل کیا ہوگی. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ایمان کی تفصیلات کیا ہوں گی، اس کے مدارج کیا ہوں گے، ایمان، احسان، اجزاء، ساری تفصیل. ولا تخطه بیمینک، آپ نے تو کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا ہی نہیں. اس کے بعد اللہ نے آپ پہ نبوت اتاری ہے اور آپ کو علم کتاب عطا فرمایا. اسی لیے جو حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں کے ساتھ صلح ہو رہی تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے، آخر میں سہیل ابن عمر آئے اور باتیں طے ہو گئیں. اب حضور نے حکم دیا سیدنا علی کو کہ لکھو. تو صحیح اس کو اور بھی تھوڑا لگے گا. وہ ذرا ایسے ٹیک لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا، یعنی اور زیادہ قریب سیدھا ہو جائے. بس ایک آدمی دیکھ گیا تو میں نے کہا اس کو ثواب تو ہو جائے، ایک آدھا دن تو استعمال کر لیں. بیچارہ محبت کے ساتھ جو لے آیا تو کیا کرے آدمی. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہے میں نے کبھی کپڑے ڈھیلے ہوتے ہیں، کبھی تنگ ہوتے ہیں، کبھی لمبے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی گلا بند ہوتا ہے. کیوں لوگ بیچارے محبت سے بنا کے دے دیتے ہیں. میں نہ پہنوں مجھے بھی شرم آتا ہے کہ ایک آدمی دے گیا ہے، چلو ٹھیک ہے 1-2 دن پہنو پھر کسی کو دے دوں گا. لیکن یہ تو زیادتی ہے نا کہ ایک شخص محبت میں چیز لے آئے. آپ کیا کہے آدمی. حالانکہ والے کو کہتا ہوں کہ یہ کیا محبت ہے کہ بھائی آپ کے پاس میری پیمائش ہی نہیں ہے. اگلے دن میرا ایک دوست ہے وہ توپ سلوا کے لے آیا، وہ جناب گلا ہی نہ آیا. اچھا یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خود کہہ دیا کہ جی آپ پہن کے دیکھ لیں، ورنہ میں تو رکھ لیتا. میں نے جب پہن کے دیکھا اب خود دیکھے کہ گلا تو بند ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا جی آپ بتائیں فرماؤ میں کیا کروں. میں نے کہا حضرت بس مجھے دے دیں میں اس کو پھر ٹھیک کرا کے لاؤں گا. میں نے کہا چلو اچھا جان چھٹی. لے گیا تو میرے سر سے بوجھ تو اتر گیا. پھر بڑی مشکل ہوتی ہے کہ حضور کا حکم ہے کہ تہادو تہابو، اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تم بھی اس کو بدلے میں ہدیہ دو. یہ نہیں ہے کہ مولوی اور پیر بن کے بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، اپنے پیٹ جہنم بھرتے جاؤ، لوگوں کو دو نہیں. یہ زیادتی. اگر کوئی تمہیں ہدیہ دے تم بھی دو. اچھا تم اپنی طاقت کے مطابق دو. اس کو اللہ نے 10 ریال کی توفیق دی، تمہیں 1 ریال کی توفیق ہے، تمہیں 1 ریال والا دے دو. اور حضور نے فرمایا کہ اگر بالکل نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم جزاک اللہ خیر الجزا تو کہہ دو کہ یا اللہ میں تو بدلہ نہیں دے سکتا، آپ ہی دے دیں اس کو بدلہ. تو کچھ تو اس کا حق اتارے نا. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ حضرت علی
بحث کر رہا ہے، ایسے ایسے کراس ایگزامینیشن کر رہا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ الرحمن رحیم؟ ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے، ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، رحمان رحیم ہم نہیں مانتے۔ آپ لکھیں بے اسم کا اللہم، اللہ تیرے نام کے ساتھ، یہ کیا ہے الرحمن الرحیم؟ ظاہر ہے حالانکہ رحمان رحیم بھی اللہ کے نام ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اسی لیے تو اللہ نے ان کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے نا کہ الرحمن علم القرآن۔ اور ظالموں بدبختوں، تم نہیں جانتے نا رحمان وہ ہے جس نے نبی کو قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ نے مارا ہے نا منہ پہ ضرب۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کے اسماء ہیں۔ لیکن کافر اڑ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ علی اب جب صلح کر لی ہے تو پھر ضد کا کیا بات؟ اب ایک ایک لفظ پہ پھر اگر ہم اٹک جائیں گے تو پھر یہ صلح نامہ مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے لکھو بے اسم کا اللہم۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل ابن عمرو بول رہے ہیں لا یا رسول اللہ، یہ مت لکھیں۔ دیکھیں میں نے کہا نا کیسے آج کل کے وکیل بھی مقابلہ نہ کر سکے، ایک ایک لفظ پہ جرح کر رہا ہے، ایک ایک لفظ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کہا لا یا رسول اللہ، ہم نے یہ نہ لکھے، ہم نے کہا اللہ کے بندے یہ تو میری اور تمہارے درمیان میں صلح ہے نا، تو آخر میرے لیے جو صفات ہیں وہ، انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ لکھنے کے بعد نیچے دستخط کر دیں تو ہم نے تو آپ کو گویا رسول اللہ مان لیا، تو جب رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر ہم یہ لکھ دیں اور نیچے سائن کر دیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے آپ کی رسالت کا اقرار کر لیا، اور اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر ہم روکیں کیوں آپ کو؟ ہم نہیں مانتے۔ آپ لکھیں من محمد ابن عبد اللہ کہ ہماری شروع ہو رہی ہے محمد علیہ السلام کے ساتھ جو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی سے بھی لکھ دو، اور جو پہلا لکھا ہے نا اس کو کاٹ دو، اور لکھو من محمد ابن عبداللہ۔ فرمایا علی دیکھو نا میں محمد ابن عبداللہ بھی تو ہوں نا، عبداللہ کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں؟ پھر اللہ نے مجھے رسول اللہ بنایا، یہ نہیں مانتے نہ مانے، لیکن میں تو عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، میں تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں نا، اس میں کوئی جھوٹی بات تو ہے نہیں، لہذا تم وہ کاٹ دو۔ حضرت علی بھی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا کافر کا بچہ ہر بات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اللہ مغیا رسول اللہ، میں نہیں کاٹ سکتا۔ یہ کیا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن لکھو تو کاٹ دو، محمد رسول اللہ لکھو تو کاٹ دو، یہ کیا تو اس نے بنا رکھا ہے، میں نہیں کاٹتا۔ انہوں نے کہا حضور اگر یہ نہیں کاٹتے ہم سلو نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا اوم ہو یا علی، میں حکم دیتا ہوں کاٹ دو۔ حضرت علی بھی جوش میں تھے، انہوں نے کہا واللہ لا امہ یا رسول اللہ، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نہیں کاٹوں گا، میں محمد رسول اللہ پہ قلم پھیر دوں۔ کافر اپنے کفر پہ پکا ہے تو میں بھی پھر اپنے ایمان پہ پکا ہوں، میں نبی کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا۔ آپ رسول اللہ ہیں۔ تو اب محدثین نے لکھا ہے حضور نے وہ کاغذ لے لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ کے پھر لکھ دیا بن محمد ابن عبداللہ۔ تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے لکھنے کا علم دے دیا، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ اس وقت اللہ نے دشمن کے سامنے نبی کو علم دے دیا کہ وہ لکھ دیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں آپ نے لکھا نہیں، لکھے ہوئے کو صرف کاٹ دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کہنا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے یہ بات تو غلط ہے، آپ کے حکم سے لکھا گیا ہے یہ بات ٹھیک ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے اور حضور کے اوپر مہر ہے محمد رسول اللہ، اور حضور نے
بادشاہوں کو خط لکھے تھے اور وہ خط دنیا میں محفوظ رہے. اردن کی بادشاہ کے پاس بھی وہ خط محفوظ تھا. اسی طرح اور بھی خطوط ہیں جو مختلف والیان جو ہیں بادشاہ ہیں, انہوں نے کروڑوں روپے اور ڈالر خرچ کر کے وہ خط جو تھے حاصل کیے تاکہ ہمارے لیے باعث برکت ہو. اگر حضور پاک کا حکم ہے, حضور کا نام ہے, تو بہرحال یہ جو حقیقت ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے. فرض نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھنا لازم ہے یا باقی نماز؟ اگر جنازہ آ جائے پہلے جنازہ پڑھو. تم جنازہ مسلمان کا پڑھو گے تو تمہارا بھی کوئی جنازہ پڑھے گا. تم اگر نفلوں میں لگ گئے نا پھر لوگ بھی نفلیں پڑھیں گے انشاءاللہ, جناب کا جنازہ بھی رکھا رہے گا. اور پھر جنازہ فرض کفایہ ہے. کوشش کرو کہ نماز کے بعد بیٹھ جاؤ, تسبیحات پڑھو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہم انت السلام, دعائیں مانگو. اتنی دیر میں اگر اعلان ہو جائے پہلے جنازہ پڑھ لو تاکہ تمہارا جنازے کا ثواب جو ہے وہ بھی ضائع نہ ہو. اس کے بعد پھر اپنی سنتیں پڑھو, نفلیں پڑھو. لیکن مسلمان تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا جی کہ کسی طرح بوجھ اتاریں. آپ دیکھیں گے نا طواف کا جب بھی فرضوں کا سلام ہوگا وہی کھڑا ہو جائے گا, اللہ اکبر. پتہ ہے بھی میرے آگے ابھی لوگ گزریں گے, کچھ لحاظ کرو, چھوڑ دو ہو جائے گا, پیچھے ہو جاؤ, نہ اپنی نماز برباد کرو نہ لوگوں کو تکلیف دو. نہیں کھڑا ہو جائے گا, جلدی جلدی پڑھ لوں نا جی. وہ بھی اگر ثواب ہے تو فرض تم نے پڑھ لیا ہے, باقی سنتیں دور جا کے پڑھو. بکرا خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے, گھر کے بجائے پیر صاحب کی مزار پہ جا کے تقسیم کرتا ہے, تو یعنی وہ پیر صاحب کی مزار پہ لے جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم نے خیرات کرنی ہے, ثواب تو اللہ نے دینا ہے, جہاں مرضی آئے کر دو. اس کو غیر اللہ کے دروازے پہ لے جانا جو ہے یہی تو ہے شرک. کہ جیسے حج کی بکری ساری دنیا میں ذبح نہیں ہو سکتی, ہدیم بالغ الکعبۃ, کہ وہ جو حج کی بکری ہے لازم حد حرم میں ذبح ہو, تو اس کے مقابلے میں شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ اللہ کی بکری اگر اللہ کے گھر میں ذبح ہوتی ہے تو پیر کی بکری پیر کی قبر پہ ذبح کرو تاکہ شرک برابر ہو, مقابلہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے نا. اور کیا ہوتا ہے, شرک کو سینگ لگے ہوتے ہیں. اگر تم نے ثواب دینا ہے بزرگ کو, خیرات کرو, گھر میں کرو, کہیں کرو, اور دعا کرو کہ یا اللہ اس صدقے کی ثواب میرے پیر کو عطا فرما, میرے استاد کو عطا فرما, میرے والدین کو عطا فرما, وہ تو منع نہیں ہے. لیکن مزار پہ جا کے کہ وہیں جا کے تقسیم کرنا ہے اور انہی کو کھلانا ہے جو پہلے سے قبروں پہ سجدے کرنے والے ہیں. کسی اللہ والے کو تو کھلانا نہیں, نہ وہ کھائے گا. قلم سے سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہاں جی بالکل سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ کے حکم مطابق یہودی ہے, نصرانی نصرانی. ہاں بالکل اللہ کے حکم مطابق. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مخلوق اللہ کی ہے, تمہاری ہے نہیں. اللہ کی مخلوق ہے. دیکھو یہ اینک میری ہے, میں پہنوں, میں کس کو دے دوں؟ تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ باقی یاد رکھو, اللہ کے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے زبردستی یہودی بنا دیا. اللہ جانتے تھے کہ بڑا ہو کر یہ یہودی بن جائے گا, یہ نصرانی بنے گا, یہ مسلمان بنے گا, یہ متقی بنے گا, یہ فاسق فاجر بنے گا. چونکہ اللہ جانتے تھے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا تو اپنے علم کے مطابق لکھ دی. یہ نہیں کہ اس کو جبر کیا کہ تم کرو, کیا تم نے ہے, اختیار تمہارا ہے. وہ جانتے تھے کہ تم یہ کرو گے, لکھ دیا. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جبر کرتے ہیں کافروں کو کافر ہو جاؤ. لا یرضی بعبادہ الکفر, اللہ کبھی کفر سے راضی نہیں ہوتے. جب وہ راضی نہیں ہیں تو جبر کیوں کریں گے؟ میری بیٹی کا آپریشن ہونے والا ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر مریض کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے بھی دوست ہیں بیچارے, سعید صاحب آبان,
وہ ہمارے ضلع میں جو ہمارے کام ہوتے ہیں نا اپنے معاملات، وہ سارا بیچارہ وہ نمٹاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی معاوضہ نہیں لیتا ہم سے، نہ کوئی تنخواہ لیتا ہے۔ اس کی والدہ بیچاری کا بھی وہ کینسر کا مسئلہ ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا 3 بھائی ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ غنی ہے، ہماری زمین بھی وہ لے لیا، ماں باپ نے بھی اسی کو دے دیا، پھر قیامت میں پکڑے جائیں گے جناب۔ اب بڑے بھائی کا تقاضا ہے کہ سب کا حق تقسیم کر کے اپنے والدین کو جہنم سے بچائیں۔ اگر والد ایک کو دے گیا ہے تو اپنی جائیداد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، سب کا حصہ ہے، تم کون ہو ایک کو دینے والے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو یہ باغ دینا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے گواہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یار۔ فرمایا سب کو ایسے ایسے باغ دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ بڑا مطیع ہے، فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، اور سارے کام کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے لا اشہد ولا جور، لے جاؤ، میں کسی ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، دینا ہے تو سب کو برابر دو ورنہ بھاگ جاؤ۔ لوگ کہتا ہے کہ رات کو بال کاٹنا منع ہے، ماشاءاللہ، یعنی جو عمرہ کرے رات کو بیچارہ پھرتا رہے صبح تک۔ یہ جناب جو لوگ کہتا ہے نا، یہ غلط کہتا ہے۔ رات کو بھی جائز ہے، دن کو بھی جائز، رات کو کھانا جائز ہے، بال کٹانا حرام، ماشاءاللہ۔ ایسے لوگ گھڑتے ہیں مسئلے، کیا کروں میں؟ کعبہ گھر جو ہے بیت اللہ، دنیا کی شروع سے اور دنیا سے بھی پہلے، سب سے پہلے یہیں سے ابتدا ہوئی ہے۔ والارض بعد ذلک دحاها، جب اللہ نے زمین بچھائی ہے اسی جگہ سے بچھانا شروع کیا۔ اس وقت بھی ایک بلبلے کی طرح موجود تھا۔ کہتے جی پرندوں کو قید رکھنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شوق کرے تو پھر ان کا خیال رکھے، ان کی خوراک کا، ان کے پانی کا، ان کے چلنے کا، پھرنے کا، آزادی کا، ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا بچہ تھا، اس کے پاس تھی چھوٹی سی کوئی چڑیا سی، تو وہ چڑیا سے کھیلتا رہتا تھا۔ تو ایک دن آیا تو بیچارہ بڑا منہ بسور کے، اور وہ چڑیا بھی ہاتھ میں نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ما یا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے عمیر وہ تمہاری چڑیا کدھر گئی؟ اس نے کہا رسول اللہ بھاگ گئی۔ تو حضور پاک نے منع نہیں فرمایا، اس کا معنی ہے کہ رکھنا جائز ہے۔ اگر رکھنا جائز نہ ہوتا تو کہتے کیوں قید کیا ہوا ہے، چھوڑو فوراً، لیکن ان کے حقوق کی رعایت کرنی پڑے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الاسقام۔ اللهم ارفع عنا وعن بلادنا البلاء والوباء والزنا والربا والفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، امن روآتنا، خفف لوآتنا، یا لطیف یا لطیف یا لطیف، الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا وامور من احبنا واوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور صہیونی اور اسرائیلیوں پہ اپنا قہر اور عذاب نازل فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
هذه